نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ قربانی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اور مالی عبادت ہے۔ لغت کے لحاظ سے ہر اس چیز کو قربانی کہا جا سکتا ہے جو تقرب اللہ یعنی اللہ کے نزدیک ہونے کا سبب بنتی ہے۔ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے ہے، جس کا مطلب کسی شے کے نزدیک ہونا ہے۔ قرب دوری کا متضاد ہے۔ قربان قرب سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ قربانی کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: قربانی، نہر، منسک۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے نے دمبا کے ذریعے اور دوسرے نے کھیتی کی چند بالوں سے قرب الہی کی جستجو کی۔ قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے، اور دونوں نے اپنی اپنی نیازیں پیش کیں، ایک کی نیاز قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ نہر کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ نے انہیں عنایت فرمایا ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ قربانی کی روح اخلاص و تقوی۔ قربانی کی اولین حکمت اور روح شاعر اللہ کا احترام ہے۔ دین مقدس اسلام میں قربانی ایک مالی عبادت ہے جو شاعر اسلام میں بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس کی بڑی فضیلت ہے۔ شاعر اللہ کو دلوں کا تقوی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو کوئی شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یہ خاص اللہ کے لیے جان اور مال کو قربان کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قربانی کا مقصد رضا الہی کا اصول اور شیطانی قوتوں کو خائب و خاسر بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ذبح جانور کا گوشت اور خون نہیں بلکہ دلوں کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہرگز اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ حج میں اصل زادرہ قربانی۔ اجتماعی اور دنیاوی مسائل میں حج کا کردار اس قدر پراہمیت اور تاثیر گزار ہے جس قدر خود سازی میں عبادت کا کردار بہت زیادہ مؤثر ہے۔ خواہش نفس کی قربانی کے بغیر حج کا مقبول و مبرور ہونا ممکن نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ حج کی اصل زادرہ خواہشات نفس کی قربانی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زادرہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادرہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو۔ ذی الحج وہ تاریخی مبارک اور عظیم الشان قربانی کا یادگار دن ہے جب امت مسلمہ کے مورث اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں عطا ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی کی خاطر قربان کرنے کا ایسا قدم اٹھایا کہ آج بھی اس منشا خداوندی کی تعمیل پر چشم فلک حیران ہے، جبکہ دوسری طرف فرما برداری اور جانثاری کے پیکر آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضامندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی گردن اللہ کے حضور پیش کر کے قربانی کے تصور کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خود رضا بھی ورتا حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ ان دونوں کی فرما برداری اور قربانی کو اس وقت رب تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلامتی کا پروانہ عطا کر کے آپ علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم قرار دیا، چنانچہ ارشاد باری وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
قربانی کا فدیہ دے کر اس کو بچا لیا۔ فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو عید الاضحیٰ بقرعید کے روز 12ویں یا 13ویں ذی الحج تک مستحب یا واجب ہونے کے اعتبار سے ذبح یا نحر کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اللہ کی رضا کے لیے اس خون کو گرانے کے عمل سے بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جان کے نذرانے کی علامت کے طور پر خون گرایا جاتا ہے۔ جو جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔ بے شک روز قیامت قربانی کے جانور کا ثواب سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، لہذا خوشی سے قربانی کرو۔ قربانی انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ صحابہ اکرام نے پھر پوچھا، فالصوف یا رسول اللہ، اور اون کا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، بکل اشارۃ من الصوف حسنۃ، اون کے بھی ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ اسلام دین فطرت ہے اور جملہ اسلامی احکام انسان کے لیے ظاہر و باطن، روح و جسم پر ہر اعتبار سے بہتری اور کامیابی کی ضمانت ہیں۔ دیگر عبادات کی طرح اسلام نے قربانی کو صاحب نصاب مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ اسلام کی تاریخ ہی اثار و قربانی کی تاریخ ہے۔ کبھی مال کی قربانی، کبھی وطن کی قربانی، کبھی انا کی قربانی، کبھی خواہشات کی قربانی، اور کبھی اولاد اور کبھی اہل و عیال کی قربانی، کبھی تعلق و مراسم اور آرام و سکون کی قربانی، حتیٰ کہ کبھی جان کی قربانی گزشتہ 1450 سال سے اہل اسلام کا معمول اور طریقہ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔